آج کی ویڈیو میں دو ایسی ادویات پر بات کی جائے گی جو کہ جانوروں میں پیچیدہ اور دیرپا مسائل کا خاتمہ کرتی ہیں۔ ویڈیو میں جانوروں کے ایک نہایت اہم مسئلے پر بات کروں گا جو کہ عام طور پر نہ صرف مویشیوں میں بلکہ تمام جانوروں میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ جانوروں میں آنکھ کے مسائل جو کہ بعض دفعہ کسی بیماری کے باعث یا چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، ان مسئلوں کے باعث جانور نہ صرف اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ اکثر صورتوں میں دیگر پیچیدگیوں کا بھی شکار ہوتا ہے۔ جیسا کہ فیلڈ میں جب میں نے اکثر جانوروں کا ان کیسز میں علاج کیا تو اندھے پن کی وجہ سے جانور میں سٹریس کے باعث کھانے پینے کا رجحان نہ ہونے کے برابر تھا۔ خوراک کو پورا نہ کرنے کے باعث جانور سستی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ دودھ کی پیداوار میں کمی کا حامل بھی پایا گیا۔ اگر جانور کی آنکھ میں ریشہ نہ ہو اور آنکھوں کے اوپر جالا یا دھندلے پن کی شکایت ملے تو آپ نے انجیکشن وٹامن AD3 کا استعمال ایسے حالات میں کرنا ہوتا ہے جبکہ متاثرہ جانور بخار کا شکار نہ ہو۔ آنکھ کو بورک ایسڈ سے دن میں 2 سے 3 مرتبہ دھوئیں۔ تقریباً 3 سے 5 دن کے اس علاج سے اگر جانور میں غذائی کمی کے باعث اندھے پن کا مسئلہ ہوا تو وہ حل ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بورک ایسڈ کو آپ نے جس پانی میں حل کرنے کے بعد جانور کی متاثرہ آنکھ کو دھونا ہے، اس پانی کا صاف ستھرا ہونا نہایت لازمی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر جانور کی آنکھ میں خدا نخواستہ کوئی معمولی انفیکشن ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انجیکشن وٹامن AD3 کے استعمال سے جانور میں اگر وٹامن A، وٹامن D اور وٹامن E کی کمی ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ انجیکشن مختلف بیماریوں میں استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ جانوروں میں اگر دباؤ کی کوئی پریشانی ہو تو وہ بھی حل ہو جائے گی۔ انجیکشن میں موجود وٹامنز کی کمی کے باعث جانور کی قوت مدافعت کمزور ہو سکتی ہے اور وہ دیگر بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس انجیکشن کو جانوروں میں دودھ اور گوشت کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انجیکشن کی خوراک کی مقدار لیبل پٹی پر دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بورک ایسڈ کا استعمال جانور کی حالت میں تبدیلی کے پیش نظر کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں تمام دوستوں تک جو معلومات پہنچائی گئی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے متاثرہ مویشیوں میں کارآمد ثابت ہوں گی۔ اگر آپ نے کبھی ان دونوں ادویات کا متاثرہ جانور میں استعمال کیا ہو تو اس کے نتائج کیسے رہے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اگر ہماری آج کی کاوش آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس کو متعلقہ اور ضرورت مند دوستوں سے ضرور شیئر کر کے مشکور فرمائیں۔ آپ سے بات ہوگی کچھ مزید نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔